خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فضا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ صدر عالی وقار اور معزز سامعین کرام، جب ملکوں، قوموں، شہروں اور بستیوں میں بت گری، بت فروشی اور بت پرستی حد سے بڑھ جائے تو ابراہیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو بتوں پر ایک کاری ضرب لگا کر یہ واضح کرے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جو اپنی ناک سے مکھی تک اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ دوسروں کا بھلا کیا کریں گے؟ کافر اور غیر مسلم کریوں اور بستیوں کا تو کیا کہنا۔ آج مسلمان بستیوں اور معاشروں میں بھی بت پرستی عام ہو گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پتھر کے بت بھی ملا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ بت تو عنقا ہیں۔ البتہ شہرت، اقتدار، دولت، ہوس اور جاہ کے بت جا بجا موجود ہیں، اور اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ ان کے بت ہونے کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، خدا نہ ان بستیوں میں اترتا ہے اور نہ ان دلوں میں جن میں بتوں کا راج ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہر مسلم معاشرے کے ذمہ ہے کہ اپنے بت تلاش کر کے ان کا کلا کما کرے، اسی طرح ہر مسلم کے ذمہ ہے کہ اپنے بت تلاش کر کے انہیں پاش پاش کرے، ورنہ توحید کا تخم ہی رہے گا، شجر ثمردار نہ بن سکے گا۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر بھی قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی اس کا بت ہے۔ ساتھیوں، ہماری ساری عمر بتوں کو سینوں سے لگائے گزر جاتی ہے اور ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں۔ اگر کسی دل میں شہرت، اقتدار یا مال و جاہ کی ہوس کے بت نہ بھی ہوں تو کچھ دیگر خواہشات کے بت ضرور ہوں گے۔ انہیں کسی اور نے نہیں، ہم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے اور ان سے جان چھڑانا ہے۔ البتہ معاشروں کی پاکیزگی کے لیے واقعتاً ایک ابراہیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اب وہ ابراہیم آسمان سے نہیں آئے گا، اسے بھی ہم نے ہی تلاش کرنا ہے۔ اگر کسی بھی درجے میں مل جائے تو اس کا ساتھی بننا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے سائے میں رہنا ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ کریم نے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بہتر نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم۔ بت شکنی کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا رخ قربانی ہے۔ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر چاہت کو، ہر محبت کو اور ہر جذبے کو اللہ کی محبت اور حکم پر قربان کرنا ہی ابراہیمیت اور حنفیت ہے۔ ایک مسلمان اگر اس بات میں یکسو نہیں ہے تو اس کی مسلمانی خام ہے۔ اسے پختہ کرنے کی فکر کرنا اس پر لازم ہے۔ ہر بات جانوروں کی قربانی تو ایک علامت ہے۔ اگر اس قربانی سے ہمارے اندر اپنے جذبات، خواہشات، مرغوبات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو امکان ہے کہ کہیں یہ قربانی بھی بارگاہ الہی سے رد نہ ہو جائے۔ ہر سال قربانی کرنے والوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ کا حکم سامنے آنے پر اپنی خواہش کو قربان کرنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو خدائی قربان گاہ پر اپنے جذبے قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ تعداد شاید اکائیوں میں تو ہو، دہائیوں میں ہرگز نہیں، کیونکہ اگر یہ تعداد دہائیوں میں ہوتی تو رحمت ایزدی سے امید تھی کہ وہ ہماری مدد کے لیے اتر آتی، چونکہ مسلم معاشروں سے مدد الہی روٹ گئی ہے۔ اس لیے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں نہ تو آپ بت شکن اتنے رہے ہیں اور نہ قربانی کرنے والے اتنے کہ جن کے صدقے اللہ اپنی مدد نازل کرے۔ کام تو اللہ ہی کی مدد سے بنا کرتا ہے، لیکن وہ مدد اتارنے کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ دلوں سے بتوں کا نکالنا اور قربانی کا جذبہ بیدار کرنا، اور اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہے۔ اگر آج کا ابراہیم ارد گرد نہ ملے تو پھر ہمیں اپنے اندر تلاش کر کے اسے اس کا مقام دینا چاہیے، کیونکہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ساتھیوں، ہمارے اندر ایک ضمیر ہے جو ہمیں غلط درست کی پہچان کراتا ہے، مگر افسوس ہم جیسے خواہشات کے پجاری اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ میرا ضمیر بہت ہے مجھے اس سزا کے لیے، تو دوست ہے تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے۔ ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ بعض کم فہم اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور ایسے انسان بہت کم ہیں
جنہوں نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا اور گاہے بگاہے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور اپنے ضمیر کو ہی ابراہیمیت کا لبادہ اوڑھایا۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔